نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کل جو تراویح ہوئی ہے وہ تراویح کتنی تراویح تھی؟ کتنے روز کی تراویح تھی؟ چھٹویں. تو آپ لوگ بھی محسوس کیے ہوں گے تعداد اکثر کم ہو گئی. ہوئی نہیں ہوئی؟ تو آج نہیں، تراویح میں بول رہا ہوں، فجر کا تو چھوڑیے، دوسرے تقاضوں سے بھی گئے ہوں گے. تو اسی لیے بڑوں کا ایک قول ہے کہ رمضان رجب یا شعبان آنے سے پہلے سے ہی مسلمان کے اندر، جس کے اندر کچھ بھی ایمان کی مٹھاس جو محسوس کر سکتا ہے، اس کے اندر تبھی سے رمضان کے روزوں کی برکت، وہ انوارات برکات محسوس کرنے لگتا ہے آدمی کہ بھئی ابھی رمضان آنے والا ہے، 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد، ابھی اتنے دن باقی ہے، آنے والا ہے. تو آدمی کے اندر جتنا شوق، جذبہ اور حسرت رہتی ہے آنے کا، خط یہ رہتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے کہ آدمی اگر اس کو خود چاہ کر باقی نہیں رکھ سکتا اور اس کے اوپر مشق کر کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو دبا کر پورے رمضان میں نہیں رکھ سکتا، تو رمضان ختم ہونے سے پہلے خود مسلمان رمضان کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں. خود مسلمان پہلے دن جو شوق ہوتا ہے، یا پھر اب اکثر بیشتر 5ویں تراویح کے بعد، 5ویں تک بھی الحمدللہ کچھ تعداد تھی، لیکن جیسے 6ٹھی تراویح ہوئی تو دیکھنے میں آیا کہ مسجدیں اکثر و بیشتر خالی نظر آ رہی ہیں. تو گویا کہ 5 تراویح پڑھ کر رمضان کا حق ادا کر دیے. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم رمضان کی قدردانی کرنی چاہیے. رمضان جو ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہے. تو اسی لیے اس کی ناقدری یہی ہے کہ ہم رمضان ہونے سے پہلے رمضان کے اندر ہی رمضان کی ناقدری کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ شب قدر 365 دنوں میں ایک بار آتی، 2 بار آتی، ایک بار آتی ہیں. تو قدر تو ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر کی قدر نہیں ہوتی. تو ایسے ہی ہر مہینہ رمضان ہوتا تو رمضان کی قدر نہیں ہوتی. لیکن رمضان ایک بار ہونے کے باوجود بھی قدر نہیں ہو رہی ہے بعض مسلمانوں سے. یہ کتنی بے دینی کی بات ہے. آتا ہے ایک مرتبہ اور ہم اس کی بھی قدر نہ کریں تو بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں اور جس سے اللہ کے احکامات کی ناقدری ہوتی ہو. اب یہ جو کام ہمارے سے ہو رہے ہیں یہ واقعی ناقدری کے کام ہے، جس سے اللہ کیا ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، راضی ہوں گے. کیا ہوں گے بھائی؟ ناراض ہوں گے. اسی لیے ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اب یہاں دیکھیے ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا ہے جس میں آدمی کی نیت کا اعتبار ہے. بخاری شریف کی پہلے حدیث بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. لکھنؤ میں ایک آدمی تھا جو ایک دکان رکھا ہوا تھا. تو دکان میں اپنا کاروبار کرتا تھا. جب بھی کسی کا بھی جنازہ ہو جاتا، غریب آدمی تھا وہ، جب بھی کسی کا جنازہ ہوتا تو باقاعدہ دکان کو بند کر دیتا تھا اور جنازے میں شریک ہوتا تھا. کس کا بھی ہو، مالدار کا ہو، غریب کا ہو. آج کل تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جنازے میں بھی کس کے جنازے میں جانا، کس کے جنازے میں نہیں جانا سوچتے ہیں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے. جیسے آدمی معلوم رہنے والوں کو ہی سلام کرے گا، قیامت کی نشانی ہے. سامنے والا مسلمان نظر آ رہا ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، چلو ایسا آدمی آ رہا ہے جس میں مسلمان کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی، تو ایسے آدمی کو سلام نہ کرے تو کوئی بات نہیں. معلوم نہیں ہے، اجنبی ہے، تو اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے. لیکن معلوم ہونے کے باوجود فرشتے، بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ شیطان بھی تعجب کرتا ہے اس بات سے کہ 2 مسلمان آپس میں مل کر آمنے سامنے ہو کر جا رہے ہیں اور دونوں بغیر سلام کے جا رہے ہیں. تو تعجب کرتے ہیں فرشتے کہ یہ کیسے مسلمان ہے، آپس میں آمنے سامنے جا رہے ہیں اور سلام نہیں کر رہے ہیں.
تو ایسا ہی جنازے کا حال بھی آج ایسا ہی ہے کہ جنازے میں جانے والے بھی کیا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر سوچتے ہیں کہ بھئی کس کے جنازے میں جانا، کس کے جنازے میں نہیں جانا۔ تو ایک آدمی تھا جو بالکل چھوٹی دکان اپنی رکھا ہوا تھا، تو اس میں کاروبار اس کا چلتا تھا اور وہ اپنے گھر وغیرہ اس میں چلاتا تھا۔ تو جنازہ پورے شہر میں جہاں بھی ہوتا تھا دکان بند کرتا، جنازے میں چلے جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو بڑا کاروبار کرنے والا نہیں، تو بڑا مالدار نہیں، لیکن جنازے میں ایسے شریک ہوتا ہے، کیا تمہارے ایسے جنازے میں شریک ہونے سے تمہارے کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ تمہارے اندر کمائی میں کچھ کمی نہیں ہوتی کیا؟ لاس ہوتا نہیں کیا تم نہ؟ تو انہیں یہ سوال کیا، تو انہیں اس وقت جواب دیتا کہ بھائی دیکھو، میری یہ نیت ہے کہ جنازہ جس کا بھی ہو مجھے شریک ہونا ہے، اور نیت میں یہ کرتا ہوں کہ میں لاچار ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کوئی پہچاننے والے نہیں ہے شہر میں، کل اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں کوئی نہیں آئے تو کیا کرنا؟ کل میرے جنازے میں کوئی نہیں آئے تو کیا کرنا؟ اتنے بھی نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے میرا جنازہ اٹھایا جا سکے، 4 لوگ بھی نہیں آئے تو کیا کرنا، یہ مطلب۔ تو ہوا ایسا کہ 1902 میں لکھنؤ میں، یہ واقعہ لکھنؤ کا ہے، 1902 میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ریڈیو میں، ٹیلی گرام میں اور اخبارات میں حضرت کے موت کی خبر پھیلا دی گئی۔ تو لکھنؤ میں اتنا بڑا مجمع ٹرینوں کے ذریعے سے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، بسوں کے ذریعے سے، آٹوؤں کے ذریعے سے آیا، حاضر ہوا، بہت ہجوم ہوا۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی کئی ہزار لوگوں کو جنازے کی نماز نہیں ملی، آنے میں تاخیر ہو گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن بہت لاکھوں کا مجمع پڑھا، پھر بھی ہزاروں لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ چھوٹی دکان والے کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ تو جنازہ آیا تو اعلان کیا گیا کہ بھائی اور ایک جنازہ ہے، جنازہ پڑھ کر جاؤ، اور ایک جنازہ ہے، جنازہ پڑھ کر جاؤ۔ تو ہوا ایسا کہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بھی زیادہ حضرات اس آدمی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ وہ جو ہزاروں لوگوں کو جنازے کی نماز نہیں ملی، وہ سب اس جنازے میں شریک ہو گئے۔ تو یہ آدمی کی حسن نیت کی وجہ سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ بندہ جب نیت کر لیتا ہے پختگی طور پر، اخلاص اسی کو کہتے ہیں، کہ ہم لوگ جو جنازے میں جاتے ہیں، نہیں گئے تو کیا سمجھتے کہ ارے اس کے جنازے میں گئے تو لوگاں کیا سمجھتے کہ، یہ آج خیال لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی غریب لاچار آدمی کے جنازے میں گیا تو لوگ مجھے ارے اتنے بڑے مالدار اس کے جنازے میں کیا سمجھتے کہ میں ڈیمیج ہو جاتا ہوں کیا کہ، میری عزت ڈیمیج ہو جاتی کیا کہ، اور فلاں آدمی مر گیا، وہ فلاں آدمی کے جنازے میں نہیں گئے تو کہاں ان کی خاندان والے کیا سمجھتے کہ۔ یہ حال ہمارا ہو گیا۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، عیادت، جنازے میں شریک ہونا، چھینک کا جواب دینا، یہ جو مسلمانوں کے حقوق ہے آپس کے، اس میں بڑا چھوٹے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ عیادت کرنے کے لیے، بیمار آدمی کی عیادت کرنے کے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار حضرات جو ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی ہو، بہنوں میں بھی ہو، رشتہ داروں میں بھی ہو، تایا ہو، چچا ہو، کوئی بھی ہو، مالدار قسم کے ہیں جن سے ہمارے فوائد وابستہ ہیں، ان سے ہمیں کوئی پروفٹ ہے، ان سے ہمارا کوئی زیادہ ربط ہے۔ کھانسی بھی آ جائے تو 1000 مرتبہ فون کرتے ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کھانسی کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جا کر آ گئے، بخار کی وجہ سے جا کر آ گئے، فون کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ خاص اپنا بھائی جس میں ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں باپ کے ہیں، چھوٹا بھائی سائیکل شاپ رکھا ہوا ہے، میڈیکل ہے، یا کوئی یہ میکینک کا شاپ رکھا ہوا ہے، ایسا آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو ICU میں رکھا گیا ہے، لیکن فون کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں یہ جملہ سنا تو بہت تعجب دکھا، صحیح بھی دکھا، واقعی حقیقت کے موافق ہے۔ باپ انتقال ہو جانے کے بعد باپ کی کوئی چیز گھر میں ملتی ہے، چاہے بڑا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، باپ کا چشمہ مل گیا، یا باپ کا کوئی کپڑا مل گیا، یا باپ کی کوئی کتاب مل گئی، باپ کا کوئی پین مل گیا، تو خوشی سے اس کو لے لیتا ہے، چومتا ہے، بچوں کو دکھاتا ہے، یہ دیکھو تمہارے دادا کا ہے، یہ دیکھو تمہاری دادی کی ہے، دکھاتا ہے، پھرتا ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے کہ یہ تمہارے دادا کا ہے، دیکھو۔ حالانکہ وہ کوئی چیز ایسی اس سے بہتر چیز آپ کو مل جائے گی، لیکن وہ بیٹا، وہ بھائی جس کے خون سے تو بھی پیدا ہوا ہے، تیرا بھائی بھی پیدا ہے، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
ارے بھائی ایک چیز جو استعمال کر کر باپ چھوڑ کر چلا گیا اس کی قدر کر رہے ہیں. ارے جس پیٹ سے ایک ہی تم لوگ دونوں پیدا ہوئے ہیں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا فتنے کی چیز ہے. جنازوں میں شریک ہونے میں امتیاز کرنا، الگ الگ ڈیوائیڈ کرنا، عیادت کو جانے کے لیے ڈیوائیڈ کرنا. ہمارے یہ ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں پستی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور ہو رہا ہے. تو یہ حسن نیت کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس آدمی کو دیا. حالانکہ غریب تھا، لاچار تھا، عالم بھی نہیں تھا، عوام تھا، لیکن اللہ نے عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ مجمع اس کے جنازے میں شریک ہونے کی توفیق دیا. اللہ تعالیٰ حسن نیت کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد دیکھیے عوام میں جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے، وہ کیا ہے؟ گھروں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو کیا کرتے ہیں عورتیں؟ کھانا پکا کے نہیں دیکھنے گئے یا چائے کچھ ہو گئی دیکھنے گئے تو جائے نماز کو کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے تھوڑا موڑ دیتے ہیں. دیکھے ہیں؟ کرتے بھی ہوں گے گھروں میں. پوچھے تو کیا بولتے؟ نہیں بند کرے تو شیطان نماز پڑھتا کہتے. نہیں بند کرے تو شیطان نماز. ارے بہت اچھی بات ہے، شیطان نماز پڑھے تو بری بات کیا ہے؟ اسے تو پڑھانے کی کوشش میں لگی پوری دنیا لگ جائے تو بھی نہیں پڑھے گا. وہ آپ کے صرف جائے نماز لپیٹنے سے پڑھے گا تو پھر بہت چھوٹی محنت پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ایسا سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پوری دنیا مل کو بھی اسے نماز پڑھانا چاہے تو پڑھتا انہیں. تو خالی جائے نماز ایسا نہیں موڑے تو پڑھتا بولے تو بہت چھوٹی محنت پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ایسے ہی قرآن عوام میں رواج ہے، قرآن کھول کر ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ کر بات کرنے لگ گیا تو قرآن بند کرنا نہ بند کرنا آپ کے اختیار میں. بہت لمبی بات کرنا ہے آپ کو تو بند کر دیجئے، تھوڑی موٹی بات کرنی ہے تو بند کرنے کی ضرورت نہیں. جب بھی کیا بولتے ہیں نہیں بند کر، شیطان پڑھتا کہتے ہیں. ارے بہت اچھی بات ہے، شیطان پڑھ لے تو ہدایت میں آ جاتا. تو یہ غلطیاں ہم کو سدھارنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی بعض لوگ سوال کرتے کھانے کے وقت میں سلام کا جواب دینا کیسا ہے، وضو کرنے کے وقت میں سلام کا جواب دینا کیسا ہے. یہ جو سوالات ہیں نا، یہ وہی مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہمارا مزاج ایسا ہے، وضو کرنے کے وقت میں ہزاروں دنیا کی باتیں کرتے. کوئی آ کر سلام کر دیا تو جی وضو کے وقت میں سلام نہیں کرنا جی. باتیں ہزاروں کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہا ہے آدمی، اذان ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے کھانا کھا رہا ہے. اب کھانا کھا لے کو پورے دنیا کے وہاں کے یہاں کے پوری دنیا گھوم کر آ رہے ہیں. ایک بندہ آ کر سلام کرے تو سلام کرتے نا جی، کھانے بیٹھا سمجھ میں آتا نہیں تم نا. تو یہ جملے ہمارے زبانوں سے نکلتے ہیں. دیکھیے کھانا کھانے کے وقت میں، وضو کے وقت میں، اذان کے وقت میں، ان تین اوقات میں سلام سے اس لیے منع کیا گیا کہ آدمی پہلے سے ایک عبادت میں مشغول رہتا ہے. وضو کرنے کے وقت میں ہر عضو کو دھونے کی ایک دعا ہے. وضو کے پہلے دعا ہے، وضو کے درمیان میں دعا ہے، وضو کے آخر میں دعا ہے، گردن کا مسح کرنے کے وقت دعا ہے، اور کانوں کا مسح کرنے کے وقت میں مسنون دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں میں آدمی پہلے سے مشغول رہنے کی وجہ سے سلام نہیں کرنا بولے. لیکن انہیں کہاں مشغول ہے؟ دنیا کے باتوں میں مشغول ہے. اب آ کر کوئی آدمی سلام کیا تو اسے دنیا کی باتوں سے ذکر کی طرف بلا رہا ہے تو سلام کا جواب دو. آپ پہلے سے مشغول ہے تو مت دو، اس کے لیے منع ہے. کھانا ذکر کرتے ہوئے کھانا تو آدمی پہلے سے ذکر میں مشغول ہے تو ایسے آدمی کو سلام نہیں کرنا. اب یہ پہلے سے دنیا کے باتیں کر رہا تو آپ اسے سلام نہیں کرنا بول کو فتویٰ دیتا ہے. ایسے ہی قرآن پڑھ رہا ہے آدمی تو قرآن پڑھنے والا، جیسے نماز پڑھنے والا کوئی آدمی آ کر سلام کیا تو جواب دیتے کیا؟ نہیں دیتے. تو قرآن پڑھنے والا پہلے سے عبادت میں ہے، اسے اختیاری ہے چاہے جواب دے یا نہ دے. تو ایسے ہی بات کرنے کے وقت میں بھی قرآن بند کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ جائے نماز کو ایسا موڑنا کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی گھر میں ایسا کر رہے ہیں تو اس کو منع کر دے. اسی طریقے سے تہجد کے بعد فجر سے پہلے سونے کو بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، جماعت میں جاتے ہیں ہم لوگ، بہت ساتھی لوگ بھی جاتے ہیں، اگر کوئی تہجد پڑھ کر سو گیا تو اسے تانے دیتے ہیں، ارے تہجد پڑھ کر سو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کا معمول تھا تہجد پڑھ کر لیٹتے تھے، سوتے تو نہیں، لیٹتے تھے اللہ کے نبی، اور پھر اٹھ کر اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یعنی نیند سے نہیں سوتے تھے. لیکن ہم کمزور بندے ہیں، اگر سونا چاہے تو سو سکتے ہیں. اب تہجد پڑھ کر نہ سونا ضروری سمجھنے کی وجہ سے کئی سارے لوگ تہجد نہیں پڑھ رہے.
اسی لیے تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے اگر سونے کی حاجت ہے تو سو سکتے ہیں. اور خیال کیا سمجھتے ہیں, اگر سو گئے تو تہجد کا ثواب نہیں ملتا سمجھتے, یہ غلط ہے. آپ کو تہجد کا ثواب ضرور مل جائے گا. اسی طریقے سے اندھیرے میں نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتے بعض لوگ. گھر میں ہو, مستورات ہو, کوئی بھی ہو, کیا سمجھتے اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنا, اجالا رہنا بولتے. یہ بھی غلط ہے, اس میں کوئی صحیح بات نہیں ہے, کوئی صحیح مسئلہ نہیں ہے. اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بہت ساروں کو دیکھا ہے, سجدے تلاوت, قرآن میں 14 سجدے ہیں. جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا, سجدہ کرنا پڑتا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا, کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کو اوپر سے پھر اللہ اکبر بھی بولتے اور پھر جا کر سجدہ کرتے, اور سجدہ کرنے کے بعد چپ کے تو رہتے کیا نہیں, پھر سلام بھی پھیرتے. یہ بالکل غلط ہے. بعض لوگ کیا کرتے, بیٹھ کر ہی سجدہ کرتے لیکن سلام پھیرتے. غلط ہے, کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن بند کر کر بازو رکھ دیجئے, سجدہ کر لیجئے, بس آپ کا سجدہ ہو گیا. بس سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ کرنا ہے. کھڑے ہونا, تکبیر تحریمہ کہنا, سجدہ کرنا, پھر دونوں طرف سلام پھیرنا, یہ کوئی اصل نہیں ہے. جیسے نماز میں آپ لوگ دیکھیں تراویح میں سجدے کی آیت آتی ہے, دوبارہ تکبیر تحریمہ بولتے کیا, سلام پھیرتے کیا, نہیں پھیرتے. تو سجدہ مقصود ہے. آپ جیسی حالت میں بیٹھے, آپ اگر 4 زانوں میں بیٹھے ہیں تو 4 زانوں سے ڈائریکٹ سجدے میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کو پھر تشہد میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. سجدہ مقصود ہے. سجدے میں کیا ہے, دونوں پیر, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, ناک, پیشانی, یہ لگنا ضروری ہے. اور اس میں آپ کو تسبیح جو پڑھی جاتی ہے وہی پڑھنی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا جو زکوٰۃ کے جو مسائل میں نے کل آپ لوگوں کو کچھ اس کے ہنٹس بتایا تھا, اب اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں. دیکھیے, اموال زکوٰۃ, نصاب زکوٰۃ, شرائط زکوٰۃ, مصارف زکوٰۃ, ان 4 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اموال زکوٰۃ, اب زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے, یہ بات پہلے آج کے دن یہ بات میں تفصیل سے بتاؤں گا, غور سے سنیے. سب سے پہلی چیز دیکھیے, سونا. سونا, یہ سونا کیسا, چاہے ہے آپ کے پاس ڈلی ہو, ڈلی کا مطلب سمجھتے ہیں نا, بسکٹ وغیرہ, یا پہلے تو آپ لوگ دیکھے ہوں گے چاندی وغیرہ بھی گول بال کی شکل میں ملتے تھے, اب بسکٹ کی شکل میں آ گئے ہیں. تو چاہے ڈلی ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو, یا اس میں زیور ہو, یا برتن ہو, گلاس ہو, کیسی بھی شکل میں ہو, سونا. اسی طریقے سے استعمال میں ہو یا نہ ہو, یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل عورتیں کیا کر رہی ہیں, سوشل میڈیا میں اس کا بیان سن لیے, اس کا بیان سن لیے, فلاں اہل حدیث کا سن لیے, فلاں جماعت اسلامی کا سن لیے, فلاں عرب کے عالم کا سن لیے, تو سوال کرنے لگ جاتے ہیں. جو استعمال کرتے ہیں اس پر ہے, جو استعمال نہیں کرتے اس پر نہیں ہے, سمجھتے ہیں. تو ان سے میرا یہ سوال ہے, استعمال کرنے والے جو سونا چاندی آپ استعمال کرتے ہیں, آپ اسی کے مالک ہے کیا؟ جو استعمال نہیں کرتے وہ آپ کا نہیں ہے, تو پھر دوسروں کو دیا لو, تیار ہوتے ہیں میرا جو ہمیں کیسا دینا. تو جب آپ کا ہے بولے تو پھر دینا. آپ پہن رہے نہیں پہن رہے وہ آپ کا اختیار ہے, تو بولو پھر ان کو, بھائی جب آپ نہیں پہنتے بولے تو دوسروں کو دے ڈالو, دے ڈالتے. دوسروں کو بولے تو خالی نڑن کو دے ڈالو, بولو جانتے دیتے کیا؟ ایک وقت پہننے دینا مشکل ہے, پورا خاص طور پر دینے کا سے تیار ہو جاتے. تو پھر یہ سونا جتنا بھی ہو, زیادہ ہو کم ہو, پورا یہ اس میں کیا ہے زکوٰۃ کا, ایک پہلا. دوسرے اگر چاندی, چاندی کا مسئلہ بھی ٹھیک ایسے ہی ہے, ڈلی ہو, بسکٹ کی شکل میں ہو, برتن کی شکل میں ہو, گلاس کی شکل میں ہو, ان تمام چیزوں میں. بعض لوگ برتن وغیرہ بناتے ہیں چاندی کے, یہ بنا کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے. چاندی کے پلیٹ میں, سونے کی پلیٹ میں کھانا یا اس میں پینا, یہ بالکل منع ہے, جائز نہیں, کیونکہ یہ جنت میں اللہ ہم کو دینے والے ہیں. جیسے ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, ایسے ہی ان برتنوں کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اب یہ چیز بھی اس میں بھی ایسا ہی ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے, جتنی بھی ہے یہ کسی بھی شکل میں ہو, سمجھ میں آئے گا نا. سونا اور چاندی کا مسئلہ ایک ہی ہے. تیسری چیز نقدی, یعنی کہ کیش. جس کے پاس جتنا بھی کیش ہے وہ کیش کے اوپر بھی کیا آتا ہے, زکوٰۃ آتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئے, 3. کیا کیا, سونا, چاندی, کیش. سمجھ میں آ گئی بات. چوتھی چیز مال تجارت, بزنس کا مال, جو چیز بیچنے کی نیت سے میں نے خریدا ہے, جو چیز میں نے
بیچنے کی نیت سے خریدا ہے. میرا کاروبار چاول کا نہیں ہے, میرا کاروبار لکڑی کا نہیں ہے, میرا کاروبار سٹیل کو بیچنے کا نہیں ہے, لیکن کچھ مہینوں کے بعد بڑھنے والا ہے سٹیل کا ریٹ, کچھ مہینوں کے بعد بڑھنے والا ہے لکڑی کا ریٹ, تو کیا کر دیا, میں اسے لے کر رکھ لیا. جیسا کہ 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے بہت سارے لوگ چاندی خرید کر رکھ لیے تھے, ہے کہ نہیں؟ تو بہت سارے لوگ مسکرا رہے ہیں, شاید کیے ہیں, چاندی خرید لیے بیچنے کے لیے, لیکن معلوم ہوا کہ یہ حقیقی پیسے نہیں تھے. 4,20,000 15,000 کو جا کر پھر نیچے اتر گیا. تو اب جو لوگ 3,80,000 3,50,000 میں خریدے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو ایسا اگر کوئی چیز, میرا کاروبار تو نہیں ہے وہ, لیکن خریدا ہوں کس نیت سے؟ بیچنے کی نیت سے. تو اب اس مال پر بھی چاہے وہ کچھ بھی ہو, تو آپ لوگ اس میں کچھ بھی ہوگا, مطلب جو مال متقوم ہو, جس کا بزنس جائز ہو. ایسی اگر پھر شراب خرید لیا تو نہیں, تو ایسا حرام مال نہیں, حلال چیز کوئی بھی بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں تو اس پر بھی کیا, اسے کیا کہتے ہیں؟ مال تجارت کہتے ہیں. تو کتنے چیزوں پر زکوٰۃ ہوئی؟ 4 چیز, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہر آدمی کو معلوم رہنا ضروری ہے. ایک سونا, دوسرا چاندی, تیسرا مال تجارت, اس کے بعد کیش. یہ سونا چاندی استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں ہے نا بھائی؟ ہے. بہت اچھی بات. تو جاگ رہے ہیں, سو تو نہیں رہے ہیں. اچھا, سونے پر تو نہیں ہے, سونے پر تو ہے, چاندی پر نہیں ہے. چاندی پر نہیں ہے, ہاں دینا ہے. تو پھر اب چاندی خریدے تھے 4 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے اس وقت میں, تو وہ چاندی پر ہے کہ نہیں؟ کئی کو خریدے تھے 5 لاکھ کو جانے کے بعد بیچیں گے بول کو خریدے تھے, لیکن 4 لاکھ کو جا کے وہ پیچھے آ گیا, تو اب ہے نہیں اس کے اوپر. ارے ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے, دینا ہے. اچھا, یہ تو معلوم ہوگا. اب 4 چیزیں یاد ہو گئی آپ لوگوں کو. جب 4 چیزیں یاد ہو گئی تو اب میں کیسا پہچاننا کہ کون سے سونے پر زکوٰۃ میں دینا, کون سی چاندی پر میں زکوٰۃ دے, یعنی کتنے ہیں تو دینا. پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا, آئے گا. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ ایک مسئلہ سمجھا کے بعد ختم کروں گا. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی, 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. تو 4 چیزوں کی مقدار کیا ہے؟ اسی کو نصاب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں, جس سے زکوٰۃ ایلیجیبل ہوتی ہے, دینا ضروری ہو جاتا ہے. کیا ہے وہ دیکھیے. اب کسی کے پاس صرف سونا ہے. کیا ہے؟ صرف سونا, اونلی گولڈ, خالی صرف گولڈ ہے, اس کے علاوہ نہ 1 روپیہ پیسے بھی نہیں, اتنی چاندی بھی نہیں. تو ایسی صورت میں سونے کا 7.5 تولے پورا ہونا ضروری. کب ہے یہ مسئلہ؟ کب ہے؟ صرف سونا ہے, سونے کے علاوہ کچھ بھی 1 روپیہ بھی نہیں. اچھے طریقے سے سمجھیے, 1 روپیہ بھی پیسے نہیں ہے, اتنی چاندی بھی نہیں ہے, اتنا مال تجارت بھی نہیں ہے, صرف کیا ہے؟ سونا ہے. تو پورا 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سے زیادہ ہونا ضروری. نہیں تو اب 7.5 تولے کو 10 گرام کم ہے سمجھو, یا پھر 5 گرام کم ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ کب؟ صرف سونا ہو تو. گرام میں تقسیم کیجئے, کیونکہ ہم لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں, 10 گرام کو 1 تولہ سمجھتے. اب تک ایسا نہیں سمجھے نا سب لوگ, 10 تولے کو 1 تولہ سمجھ, 10 گرام کو 1 تولہ سمجھ. غلط ہے. 11 تولے اور کچھ ملی گرام مل کر 1 تولہ بنتا ہے. تو گرام جو ہے 10 تولے کا نہیں ہے, 1 تولہ 10 گرام کا نہیں ہے. 11 گرام کچھ ملی گرام مل کر کیا بنتا ہے؟ 1 تولہ بنتا ہے. تو 7.5 تولے کو آپ گرام میں ڈیوائیڈ کریں گے تو اتنا بنتا ہے 87.47 گرام. کتنا ہوا؟ 87.47 گرامز. تو کسی کے پاس 87 گرام ہے تو زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں ہے. 47 آنا ضروری, 0.47, تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. کب یہ؟ سونے کے ساتھ چاندی بھی نہیں ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات, دوسرا مال کیا ہے جس پر زکوٰۃ ہے؟ چاندی. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی. کتنی؟ 52.5 تولے چاندی. 50 پر 2.5, اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ چاندی کا نصاب. اب چاندی محض میرے پاس ہے, یعنی آدھا کلو سے کچھ زیادہ. اب کسی کے پاس صرف چاندی ہے, سونا نہیں ہے, کیش نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے, تو کتنا ہونا ضروری؟ 52.5 تولے چاندی رہنا ضروری.
اگر کسی کے پاس 50 پر 2 تولے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے. کب؟ جبکہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, اور اسی طریقے سے مال تجارت بھی نہیں ہے. کتنے تولے بولے ہمیں؟ 50 پر 2.5. اب اس کو گرام میں تقسیم کیجئے تو 612.35 گرام آتا. کتنا آتا؟ 612.30 پر 5. یہ گرام میں تقسیم ہو گیا تو اس کا ہوا 87.47 اور یہ ہوا 612.30 پر 5. سمجھ میں آ گیا؟ یہ صرف سونا اور صرف چاندی کا ہو گیا مسئلہ. اب دیکھیے مال تجارت کتنے ہیں, زکوٰۃ کتنے چیزوں پر فرض ہے؟ 4. سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش. اب تیسرا سٹیج کیا ہے؟ ان چاروں میں سے کوئی 2 مل رہے ہیں. ان چاروں میں سے کوئی 2 ایڈ ہو رہے ہیں. جیسے سونے کے ساتھ مال تجارت مل گیا, یا چاندی کے ساتھ کیش مل گیا, یا سونا چاندی مل گئے. تو اب ان دونوں کو ملا کر اب سونے کا جو لمٹ ہے یا تو 7.5 تولے کی قیمت کو پہنچنا یا 52.5 تولے کی قیمت کو پہنچنا. تو اب کسی آدمی کے پاس سونا ہے اور کچھ چاندی ہے, یا چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے, یا چاندی ہے کچھ کیش ہے, تو دونوں کو ایڈ کریں گے. دونوں کو کیا کریں گے؟ ایڈ کریں گے. اور ایڈ کر کر چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہوگی؟ آج کے زمانے میں 2,65,000 سے اگر ہم لوگ کلو کا حساب ڈالیں گے تو 260 پر 5 انٹو 612.30 پر 5 کرو. کون تو بھی فون میں کرو بھئی. ارے کسی کے پاس فون نہیں ہے ماشاءاللہ, پورے فرشتے ہیں, پورے چارجنگ کو رکھو ہے. کیلکولیٹر میں کرو نا, نہیں تو اللہ ہے کون دیکھ لے فون. تو بھی 612.35 کیلکولیٹر نکالے. 612.35 انٹو کتنا ہے؟ 260.5. 1,60,000 پر 2,270 پر 2 روپے 70 پر 5 پیسے. بس سمجھ میں آ گئی؟ 1,60,000 پر 2,270 پر 2 روپے 70 پر 5 پیسے. تو آپ سمجھیے 1,60,000 پر 2,300 سمجھیے, 1,60,000 پر 2,300 روپے سمجھیے. تو اتنا مال, اتنا ہمارے پراپرٹی کا ویلیو بن رہا ہے. اب مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے, تو 1 تولہ سونا کتنا ہے؟ 1,60,000 ڈال لو تو لاکھ ہو گیا. 1,60,000 روپے ڈال لیے. اب میرے پاس 15,000 روپے کیش ہے, تو دونوں مل کو کتنا ہو گیا؟ 1,70,000 پر 5,000. تو اب وہاں کتنا آیا تھا؟ 1,60,000 پر 2,300 روپے آئے تھے. تو چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ تو 2 چیزیں مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو ٹچ کر رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کب زکوٰۃ ہوتی ہے. اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے کی بات انشاءاللہ کل بیان کروں گا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہیروں پر نصاب نہیں ہے. ہیرے اگر آپ لوگ اسے بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں, کاروبار کی نیت سے خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ لوگ اس کو گھر میں رکھنے کے لیے زیور کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ نے اس کو سونے چاندی کی طرح اس کو مال نصاب میں معیار نہیں بنایا ہے. شریعت نے اس کو نصاب میں شامل نہیں کیے ہیں. تو اس لیے اگر وہ مال تجارت ہے, ہیروں کا کوئی بیپار کرتا ہے تو اس کے لیے ہے. اچھا, اب یہاں ہمارے بولے تو یاد آیا, سونا ایسا بڑھلے کو ہے تو کیا کرنا, چاندی ایسا بڑھلے کو ہے تو کیا کرنا. چلو میں آپ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہوں. تو میرا جب نکاح ہوا تھا, نکاح ہو کے زیادہ سال نہیں ہوئے, 2020 میں میرا نکاح ہوا. تو اس وقت سونا جو ہے کتنا تھا؟ کتنا؟ 50,000 تھا. 2020 کورونا کے بعد, پہلا کورونا کے بعد. 20-30 تو آیا ہی نہیں ابھی, تو 30 میں ہونے والا ہے, سمجھ رہے کیا؟ تو جنت میں جانے سے پہلے جنت میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو کیا بول رہا تھا میں, 2020 میں سونا اگست کے مہینے میں 50,000 تھا.
तो अब तुम लोग समझेंगे कि 50,000 था बोले तो मुफ्ती साहब फुल ले लिए क्या कि सोना बोल को, तो ऐसा भी सोचने को। फिर मेरे पास जो सोना है, अब सुना रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आजकल के निकाह बड़े मुश्किल हो गए हैं। हमारे सास ससुरे मेरी बीवी को देकर भेजे 1 तोला, और फिर हमारे अब्बू मेरे लिए मेहर दिए मेरी बीवी को 1 तोला, और मैं शादी होकर अब तक मेरे 5-6 साल हो गए, मैं 1 तोला खरीदा हूँ। कितने हो गए? 3 तोले हो गए। इतना ही सोना है मेरे पास, और इसकी ज़कात निकालने पर कोई बोझ नहीं होता मुझे, चाहे वो 1.5 लाख नहीं 2 लाख को तो भी जान दे, या 5 लाख को तो भी जान दे। अब जो 20-20, 30-30 तोले ले लिए हैं, उनको बढ़े तो भी परेशानी, घटे तो भी परेशानी। तो मैं उनको बोलता हूँ क्या बोले, तो जब तुम बढ़े तो भी परेशानी, घटे तो भी परेशानी, तो मेरे तेरा 3 तोले ले को खामोश रहो ना, अपने सास ससुरों से एक तोला ले को शादी कर लो ना। अब 1 तोला भी हमें मुतालबा नहीं करे कि आपको शादी में देना है। निकाह में 1 दस्ती भी नहीं लिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 दस्ती बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा निकाह किया हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। तो निकाहें ऐसे होनी चाहिए। तो बहरहाल, तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो 50,000 था, अब कितना हो गया है? 1.5 लाख डाले तो भी कितने बढ़ गए हैं? 1 लाख बढ़ गए। अल्लाह कितना पूछ रहे हैं? कितना पूछ रहे हैं? 2.5%। हमारा जो बढ़ गया है 200% बढ़ गया है। कितना बड़ा है? अरे भाई, आप लोग जो परसेंटेज जानने वाले हैं, 50,000 से 1.5 लाख को सोना चले गया तो कितने % बढ़ गया? 200%, 200% कुरान ये सोना बढ़ गया है। और अल्लाह आपको 2.5 रखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आने के बाद से क़यामत तक भी। इसमें अल्लाह बढ़ा रहे नहीं, जैसे जालिम कौम बढ़ाती है, बसा औक़ात 12%, बसा औक़ात 18%। करोड़पति जाकर भी इडली खाएगा तो 17% देना पड़ता था, अब निकाले हैं खाने पर, टैबलेट्स पर। वरना एक 500 रुपये कमाने वाला भी, 200 रुपये कमाने वाला भी इडली खाएगा तो उसे भी 17% देना पड़ता था टैक्स। अब ऐसा अल्लाह जुल्म करे क्या? नहीं करे। तो ज़कात देने का जब मसला आता तो इतना बड़े को है ना क्या करना, इतना बड़े को है ना क्या करना, ये सवाल दिल में पैदा हो रहा। तो ये बढ़ना, ये जो सवाल दिल में आता है इसी वजह से आता है कि हम लोग उस तरफ नहीं देख रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे सोने को 50,000 से 1.5, मैं तो 50,000 बोल रहा हूँ, यहाँ वो लोग भी होंगे। हमारे बड़े भाई का जब निकाह हुआ 7,000 था 2005 में या 6 में, 2005 या 6 में कितना था? 7,000। तो अब 7,000 में जो लोग 50-50 तोले खरीदे होंगे या रख लिए होंगे, तो अब उनका कितना बड़ा होगा, कितने % बड़े होंगे। हमारे जो उस्ताद हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, जिनसे हमने तिरमिज़ी पढ़ी है, हज़रत फरमाए थे जब मेरा निकाह हो रहा था तो 1 तोला सोना 40 रुपये थे। कितना? अब बताओ उनका कितना % बढ़ा होगा। लेकिन अल्लाह उस वक़्त भी 2.5 पूछे हैं, 1 तोले को 1 रुपया। उस वक़्त 1 तोले को 40,000 रुपये, 40 रुपये बोले तो 1 रुपया। तो वो अल्लाह जो जुल्म नहीं करने वाला है, तो हम इतना सोना चांदी जमा कर कर खुद पर जुल्म कर रहे हैं। तो इसीलिए बढ़ना कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, मार्केट की वैल्यू का एतबार नहीं है। आप लोग 15 या 20% माइनस कर सकते हैं। 1,60,000 है तो आप उसमें से 15-20 हज़ार माइनस कर कर ज़कात निकालना। 1,60,000 है, 1,40,000 पर 5 या 1,50,000 से आप हिसाब डालकर निकाल सकते हैं। 15,000 20,000 रुपये माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। क्योंकि ज़कात जो निकालनी है, एक बहुत बड़े दीनदार, जहाँ तक मैं समझता हूँ 2-3 मरतबा हज किए हैं, बैरून में वक्त लगा है, अब तक ज़कात जो है मार्केट की वैल्यू से निकाल रहे हैं, तकरीबन 20-30 साल से निकाल रहे हैं। यानी जो जाकर हमें खरीदे तो कितने को मिलता है कि वो वैल्यू से निकालते हैं। जब मैं उनको ये मसला बताया, ये नहीं है ऐसा निकालना है, खुश हो गए। अब तक हमें वैसा निकालने को था ना। तो ये ज़रूरी नहीं है आप जाकर आपका सोना बेचे तो उन्होंने कितने में लेते, आप चांदी बेचे तो उन्होंने कितने में लेते, उसका एतबार। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर रहे, तो इसलिए क्या करना, 15 या 20% आप मुतयन कर लेकर माइनस कर कर उसके हिसाब से ज़कात निकाल लेना। तो बात समझ में आ गई। तो बढ़ रहा तो भी परेशानी, घटे तो भी परेशानी। अब चांदी बढ़े तो खुश होले को थे बाज़ लोग,
گھٹے تو بھی خوش ہونے کو ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو وہ دنیا ہے, چلنے کا چلتا رہتا ہے, لیکن ہمارے اوپر جو فرائض ہے وہ فرائض ہم لوگ پورا کرتے رہیں گے. آپ کبھی بھی دیکھیے زکوٰۃ کی جو مقدار ہے بڑھتی ہی رہے گی, گھٹے گی نہیں ہے. آدمی زکوٰۃ دیتا رہے گا, مالدار ہوتا رہے گا, غریب نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر برابر سے نکالتا رہے گا. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے, چاہے وہ 1.5 لاکھ کو جائے 2 لاکھ کو جائے. اگر بڑھنا آپ لوگ اتنا مشکل ہے, اتنا پریشانی کر رہا ہے, تو پھر میرے جیسا 2 تولے لے کو رکھ لو بس. بتاؤ اور کسی کو پوچھنا ہے؟ زمین, ہاں زمین کے مسائل آنے والے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے, کھیت کے وغیرہ کے مسائل آئیں گے, پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. اب وہ جو بیانات چل رہے ہیں اسی کے لیے تو چل رہے ہیں, جو اس لیے میں کیا ایک ہی عنوان پر روز بھی نہیں آ رہا, میں آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کر کر کے بات کر رہا ہوں. ایک ہی عنوان پر بات کرنے کو جائے تو تمہیں بیزار آتا, مجھے بیزار آتا, کیونکہ فجر کے بعد آپ لوگ اتنا وقت دینا بہت قیمتی بات ہے, بہت قدردانی کی بات ہے کہ آپ لوگ فجر کے بعد اتنی, کہاں پر بھی میں جب بھی کسی کے پاس تذکرہ کرتا ہوں کہ تقریباً آدھا گھنٹہ, عشاء کے بعد درس قرآن 40-45 منٹ چلتا ہے, اور رمضان میں فجر کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹ, حیران ہو جاتے. عشاء کے بعد 40-45 منٹ بیٹھتے ہیں, فجر کے بعد اتنا دیر بیٹھتے ہیں. تو میں بولتا ہاں ہمارے مسجد توحید کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو اسی لیے کیا کرتا ہوں میں, الگ الگ طور پر آپ لوگوں کو قبر کے بعد, تو حضرت ہمارے جو ساتھی بول رہے ہیں سب سوال تو کرتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں پوچھتے, نہ کون بھی بولتے ہیں. تو میں بولتا ہوں, میں تو آپ لوگوں کو روزانہ اسی لیے تو بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوں. ابھی جنازے کی چیز بتایا, یہ کب آنے والی چیز تھی قبر میں, تو ہر چیز کو میں بیان کرتا جا رہا ہوں, تو اس سے انشاءاللہ وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. اور کیا سہو آپ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہوا ہے, پڑھ لیتے ہیں. ہاں سدے سہو کرنا سوچ نہیں, امام صاحب کا تعلق سلام تک تھا. اب مثال کے طور پر آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی, امام صاحب دوسری رکعت کے تشہد میں نے, امام صاحب متولی صاحب کا سوال سمجھیے, ہمارا کچھ رکعتیں چھوٹ گئی, امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے, اس نماز کو مکمل کر لیتے. تو اب مکمل کرنے کے وقت میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے, تو کرنا نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے تابع امام کے بولے ہیں, تو پھر اب ضروری نہیں ہے کیا, یا ہے یہ معلوم نہیں بولتے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر ہم جب تک امام کے پیچھے رہیں گے, امام جو کرے گا کرنا لازمی ہے. مثال کے طور پر آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی, آپ تیسری رکعت میں آئے ہیں, تو اب امام صاحب جو ہے دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھنا بھول گئے تھے, یا کسی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گیا. تو اب امام صاحب جب سجدہ سہو کریں گے تو جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی میں آپ شامل تھے کیا؟ آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی نا, تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ شامل ہی نہیں تھے, لیکن جب امام صاحب سجدہ سہو کریں گے تو آپ کو بھی سجدہ سہو امام صاحب کے ساتھ کرنا پڑے گا. سلام جو ہے, سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسبوق حضرات سلام نہیں پھیریں گے, یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے. جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں اور جن لوگوں کو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد نماز پڑھنا, رکعتیں پوری کرنا ہوتا ہے, امام صاحب اگر سجدہ سہو کر رہے ہیں تو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ سجدہ کریں گے, تو کرنا ضروری ہے. ایسے ہی سلام, اب امام کا اور مقتدی کا تعلق سلام تک ہے, چوتھی رکعت کے سلام تک. جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر کر ختم کر دیے تو اب آپ کا اور امام کا تعلق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب آپ کی نماز گویا کہ انفرادی نماز ہو گئی, منفرد کی نماز ہو گئی. اب آپ کی غلطی آپ جانتے ہیں, تو اگر آپ سے کوئی غلطی ان 2 رکعتوں میں ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا لازمی ہے, ورنہ پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. ایک مسئلہ, یہ مسئلے میں دوسری بات بھی یاد آئے گی, بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, مسبوق حضرات امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتے, یاد نہیں رہتا مجھے اب 1 رکعت پڑھنا ہے, بالکل سلام پھیر دیتے, پھیرنے کے بعد یاد آ گیا, فوری طور پر اٹھ جاؤ. جب تک کہ آپ کسی سے بات نہیں کیے, آپ کا
کیا کہتے ہیں یہ جسم جو ہے قبلے سے آپ کا رخ نہیں بدلا ہے یا کھائے نہیں پیے نہیں کچھ کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا کام نہیں کیے، فوری طور پر کھڑے ہو جاؤ، نماز پوری کرو، سجدے سہو کر کے آپ لوگ نماز پوری کر لے تو نماز ہو جاتی. ٹھیک، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج وقت زیادہ ہو گئے ہیں.